شاہ جی خدمت کس طرح کی ہوتی ہے؟ خدمت کی کوئی خاص ڈیفینیشن ہے، کوئی خاص شکل ہے؟ کسی کو دبانے سے، کسی کو ظاہری طور پر ہمارے جیسے وہ نانا نانی دادا دادی بیمار ہوتے تھے، ہم ان کو دباتے تھے تو وہ کلیئر محسوس ہوتا تھا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں. اچھا دیکھو، خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی ضرورت کو دیکھا جائے. ہر بندے کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. نہیں ہوتی. کسی کی روٹی ضرورت ہے، اس کو روٹی دے کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ خدمت کی شکل بن گئی. کسی اور کے لیے خدمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کی خدمت جو کی ہے وہ دیکھا ہے کہ اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، آپ نے خدمت کی، اس کی کتاب فیس آپ نے ادا کر دی. ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کے لیے جو خدمت ہے اس کی شکل یہ ہو گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اگر مجھے کپڑے لے دیے جائیں نا تو میرا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو خدمت کی شکل یہ ہوگی. اچھا کسی کو عقل چاہیے، فہم چاہیے، مشورہ چاہیے، خدمت کی شکل جو سی ہے وہ عقل مشورہ ہوگی. ایک بڑا خوبصورت واقعہ اشفاق صاحب کوٹ کیا کرتے تھے کہ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بابا کون ہوتا ہے، جو بابا ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میری جو پوتی ہے وہ بھی بابا ہی ہے. کہا جی پوتی کیسے بابا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کل گرمی بڑی تھی، ڈاکیا آیا ڈاک دینے کے لیے، تو اس سے ڈاک وصول کر کے کہا کہ آپ 2 منٹ انتظار کیجئے، میں بھاگ کے آئی ابھی. بھاگ کے گئی، ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آ گئی. اچھا. اور اس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس پلا کے کہا کہ آپ کے لیے میں نے ایک آسانی پیدا کر دی. تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ آسانی پیدا کرنے والا بابا ہوتا ہے، یعنی مخلوق کو جو یہ دیکھتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، جس کی پیاس ضرورت ہے اس کو پانی دو، جس کی روٹی ضرورت ہے اسے کھانا دو، جس کو چھاؤں چاہیے اس کو چھتری دو. جو آپ دے سکتے ہو آسانی سے اور اگلے کی ضرورت کی پہچان کرنے کے بعد دیتے ہو، یہ آپ کی ایک چلتی پھرتی نیکی بن جاتی ہے. شاہ جی ہم بھی آپ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں پھر ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، یا ایک جو سے آپ کے انسان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں. آپ یہ بہت خوبصورت بات کی تربیت کے حوالے سے بھی کہ انسان کی جو تربیت ہے وہ اگر اچھی مل جائے اس کو تو اس سے بڑھ کے اس کے نصیب میں بات نہیں ہوتی. شاہ جی اگر جیسے ایک بات ہے کہ روٹی کہا جاتا ہے کہ روٹی آپ کسی کو دیں نہیں، اس کو بنانی سکھا دیں، یہ بھی خدمت ہے. تو شاہ جی کیا کسی کو کھانا کھلا دینا یہ ایک بات ہے؟ یا جیسے کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور میں نے اپنے ساتھ آپ کی بات کو مانتے ہوئے، آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے، یا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے اپنے ساتھ کسی ساتھی کو وہ کھانا اپنے ساتھ ہی کھلا دیا، اگلے دن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا کھانا کھلانے سے رزق کم نہیں ہوگا؟ ظاہری طور پہ دیکھو بظاہر لگتا ہے کم ہوا ہے، جی ہوتا نہیں، یہ اللہ کی شان ہے. اچھا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کل میرے پاس ہے کہ نہیں ہے. بانٹنے والے کو اللہ دے دیتا ہے، تقسیم کرنے والے کو اللہ دے دیتا ہے، بانٹنے والے کو اللہ اور دے دیتا ہے. اچھا میرے گھر کی نا ایک پریکٹس میں چھوٹی سی چیز ہے، میں اس کو ضرور شیئر کروں گا کہ میں بڑے بچپن میں نا کہیں پڑھا میں نے کہ وہ لوگ جو اپنے نام کے ترجمے اور معنی پہ پورے اترتے ہیں وہ بڑا عروج پہ جاتے ہیں، ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں نے ہمیشہ ڈھونڈا کہ میرے پاس کوئی بہت بڑی عقل بھی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی تعلیم بھی نہیں ہے. میں نے جب ڈھونڈا نا تو ایک تو یہ رسول کریم کا نام نامی ہے اور اس کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. اچھا میں نے اس کو نا کوشش کی، میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس نام کی لاج رکھنے کی کوشش ضرور کی، زندگی میں بھرپور کوشش رہی کہ تقسیم ضرور کروں. علم ہے تو علم بانٹوں، آسانی اللہ نے دی ہے تو وہ بانٹوں جس حد تک ممکن، جس حد تک، کیونکہ انسانی کیپیسٹی ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، لیکن اپنی کیپیسٹی میں جو بانٹا جا سکتا ہے. مثلا میں بڑا انٹرسٹنگ کل ایسا ہوا کہ میں جب پروگرام کی طرف آ رہا تھا، میں بتا رہا تھا تو میرے گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو نکلتے نکلتے میں نے فوری طور پہ کوئی پیکنگز پڑی ہوئی تھیں کپڑوں کی، چیزوں کی، تو میں نے ان بچوں کو پکڑا کے میں نکلا. تو انہوں نے بعد میں میری مسز سے پوچھا کہ بھائی جان نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا جی بھائی جان کار کوئی آ جائے تو انہیں دینے کو ضرور دیں. یہ ان کی عادت ہے کہ وہ چلے کوئی نہیں، کوئی کتاب، کوئی چیز، کوئی کھانے والی چیز، کوئی آسانی، کوئی بڑی چھوٹی چھوٹی آسانی. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ آسانیاں بڑی بڑی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جی کروڑ روپیہ بننا گے، جے ربا کروڑ ہویا تے کروڑ بننا گے. اچھا کی پتا کروڑ ہویا تے دل چھوٹا ہو جائے. بڑے لوگوں کا کروڑ ہونے کے باوجود دل بڑا چھوٹا ہے. خدا کے بندو جو ہے جتنا ہے اس کو تو بانٹو. یہ بڑی مشہور لائن ہے کہ جو جتنا امیر ہوتا ہے اتنا کنجوس ہو جاتا ہے. لازم نہیں لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے. اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، لازمی نہیں. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ظرف، بڑا حوصلہ دیتا ہے. یہ ساری سوسائٹی چیریٹی، آسانی بانٹنے والے، خدمت کرنے والوں کے دم سے چل رہی ہے. تو بڑے لوگ تو جون سے ہیں وہ بانٹنے والے لوگ ہیں. جی اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا سا گفٹ دیتے ہیں
تو وہ اس کو کنسیڈر ضرور کرتا ہے. یہ اس نے امید لگائی ہوتی ہے کہ اب عید ہے تو میں یہی سوچوں گی کہ مجھے جو ہے وہ کوئی بہت بڑی سی عیدی ملنی چاہیے, یہ مجھے تو نہیں چاہیے 100 روپے, یہ مجھے نہیں چاہیے 10 روپے, ٹھیک ہے, کہ میں تو زیادہ چاہوں گی 1000 روپے 500 یا اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں کہنے کو ہماری امیدیں لگ جاتی ہیں کسی خدمت سے بھی, کسی مدد سے بھی, کہ کسی نے میری مدد کی تو وہ چھوٹی مدد کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا, چھوٹی سی آسانی کو وہ محسوس ہی نہیں کرتا, اور اگلا بندہ اپنے اندر ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں نے یا شاید مجھے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا دیکھو, ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی, ہماری جو کیپیسٹی ہے, میری جو جیب ہے, میں نے تو اسی کے مطابق کرنا ہے. وہ کیا خوبصورت واقعہ ہے, جب یوسف علیہ السلام بولی لگ رہی تھی, ایک بڑھیا جون سی تھی, وہ چند گندم کی ماٹیاں اٹھا کے لے آئی کہ جی میں اس کے عوض خریدوں گی یوسف علیہ السلام کو. ماٹی مینس چھوٹے چھوٹے برتن کہہ لو, برتن, اچھا برتن چھوٹے, وہ لے کر آ گئی. تو کسی نے اسے کہا کہ اس سے تو نہیں آئے گا, اتنے تھوڑے سے یوسف تو خریدا نہیں جا سکتا. اس نے کہا میری کیپیسٹی اتنی ہے, ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنے گی تو میرا نام تو ہوگا کم از کم. بات یہ ہے آپ نے کرنا ہے محبت کا اظہار, تحفے کے ذریعے ہوتا ہے, آسانیوں کے ذریعے ہوتا ہے, دعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے, کشادگی سے ہوتا ہے, دل کھلا کرنے سے ہوتا ہے, تو ضرور کیجیے. آپ کے دل کھلا کرنے سے, آپ کے چند اچھے جملوں سے, آپ کے بانٹنے سے, اگر اچھا یہ دونوں جگہ ہوتا ہے. ایک آپ نے کہا ہے کہ جی کچھ جگہ دے کے لگتا ہے جی یہ تو بہت بڑے, ہم نے گفٹ چھوٹا دے دیا. کچھ جگہ الٹ ہوتا ہے, کچھ جگہ آپ سوچتے ہیں کہ یار بندہ چھوٹا ہے بظاہر, آپ جو دے رہی ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے, تو میں اصول بنا لیا اس کا سمپل سا, میں اپنی کیپیسٹی دیکھتا ہوں, میں نہیں دیکھتا کہ بندہ زیادہ والا کم والا. جی شاہ جی, یہ ایک چھوٹا سا وہ چیز جاننا چاہوں گی میں, کہ اگر مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں شاید یہ فیل کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بھی ہوگا, اگر آپ نے ایک چھوٹی سی چیز ہے اور وہ اس کو لینے والے لوگ زیادہ ہیں, تو ہم اس کو کیسے اس کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ مثال دو نا کوئی, کہ جیسے اگر مجھے کوئی چیز دینی ہے اور میں نے اس کو ایک گفٹ دے دیا عید پہ, اور اس کے ساتھ کے باقی سارے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں دیا, اور اس پہ پھر مجھے وہ فیل ہو کہ یار یہ تقسیم جو ہے وہ میں نے صحیح طرح سے نہیں کی. اچھا یہ نا دراصل آپ جس کو کچھ دیتے ہیں نا اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے دیتے ہیں. جی, اچھا یہ محاورتن کہا جاتا ہے کہ جی انہوں دیتا ہے مینوں نہیں دیتا, یہ محاورتن کہا جاتا ہے. عموماً آپ کے ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے, تحفہ, ایک کنیکٹیوٹی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے ایکنالج کیا اور آپ نے اس ایکنالجمنٹ کی وجہ سے کچھ اپنا کاٹ کے بانٹ کے اس کے حوالے کر دیا. جی شاہ جی, یہ جیسے اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میرے گھر کے ارد گرد 3 سے 4 ایسی ڈیزرو فیملیز ہیں, لیکن میرے پاس کیپیسٹی ایک کو دینے کی ہے, تو میں چاہوں گی کہ میں کسی ایک فیملی کو دے دوں, اس کا گزر بسر اچھا سا ہو جائے, اس کو میں عیدی اچھی دے دوں, اس کو میں افطاری اچھی سی کروا دوں, اس کی بچی کے لیے, اس کی بچی کسی بچی کی شادی کے لیے میں کچھ ایسا کر دوں, لیکن وہ باقی 3 کے لیے شاید وہ ناانصافی نہیں ہوگی, اور اگر میں اس کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہوں تو شاید وہ کسی ایک کی بھی پوری مدد نہ ہو. اچھا دیکھو, ایک بڑی سادہ بات ہے, اللہ آپ کی نیت کا اجر دے رہا ہے. یعنی کہ یہ ایسے کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ کو نیت کا نہیں پتا. اللہ کو نیت کا تو پتہ ہے. آپ کی نیت اگر خیر کی نیت ہے تو آپ کو بانٹنے کا اجر مل رہا ہے. اب آگے بات ہے کسی ایک کا چولہا چل گیا تو بڑی اچھی بات ہے, 4 کا تھوڑا چلا تب بھی اچھی بات ہے. آپ تو اپنی کیپیسٹی میں نیکی کرتے ہوئے اپنی پوری سمجھداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو, اجر دے لیا آپ نے. آپ نے اس کی باریکی میں نہیں جانا. مثلاً کئی لوگ بڑے نا بیچارے بھولے ہوتے ہیں. شاہ جی, آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے, میں کسی کو 100 روپے دوں, جیسے کہ میں کسی ایک کو 1000 روپے دوں, میں کوئی اس کا کچھ بن جائے گا, 100 روپے میں تو کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ کی دونوں اپروچ ٹھیک ہے جی, میں یہ کہوں گا دونوں, پتہ نہیں اس کو 100 کی ضرورت ہی ہو, یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا, یہ تو رب بہتر جانتا ہے. بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اینا انڈے ہی لینا, یعنی کہ اسے شرط عائد کر دیتے ہیں کہ ایدن ہی خریدنا فلانی چیز, یہ خریدنی ہے. مثال ہے کم والی نے تسی پیسے دے سٹن, اور کہاں پیسے دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سوٹ لے لیں, اور جی وہ پتہ نہیں کیا پتہ اس کو سوٹ کی کم ضرورت ہے, اس کو بچے کے دودھ کی زیادہ ضرورت ہے. تو وہ جانے, اس کا کام جانے, آپ نے تو اپنی نیت اور نیکی کا اجر لینا ہے. شاہ جی, اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے اپنی ذاتی سکون بھی چاہیے ہے, خدمت کا مقصد کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یا اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو کام کر کے تو ہمیں اچھا محسوس کریں, تو ہم اپنی ذات کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے اور یہ واقعی یہ قبول بھی ہوا ہے اور اپنے رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور اپنی خدمت جو ہے ہم اس سے مطمئن ہیں؟ 2 چیزیں یاد رکھنا پکا, روحانیت, دین, مذہب, دنیا یہ مانتی ہے وہ قبول ہوتی
ہوتی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا یہ قبول ہو جاتا ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ گناہ گار ہیں, پڑھا ہے, قبول ہو گیا. آپ فاسق ہیں, کچھ ہے گناہ, آپ میں 100 کوتاہی ہیں, آپ اپنی کمیوں کو پیش کرتے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ درود پڑھ رہا ہوں, اللہ اس کو قبول کرے, قبول ہو جاتا. دوسرا, مخلوق کی خدمت قبول ہو جاتی ہے. اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق کی خدمت کی ہے آپ نے وہ کہ جی نہیں یہ قبول. مخلوق کی خدمت اور درود شریف ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ دونوں کام زندگی میں جاری رکھنے چاہیے. شاہ جی, پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم اپنے آخری لمحات میں داخل ہو رہے ہیں. کچھ ایک ون لائنر کہنا چاہیں گے اپنے ہمارے جو ویورز ہیں اس پروگرام کے گفتگو کے, اور کہ کس طرح سے اب ہم جو اپنی خدمت ہے اس کے کن ڈائمینشن میں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو خدمت کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہم کسی کو پیسوں سے بھی مدد کر دیں, سب سے آسان ذریعہ جو لوگ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم کسی کو دوسری خدمت سے کر دیں. دیکھیں, اپنے ارد گرد آج سے اپنے کان کھلے اور آنکھیں کھلی رکھیں. خبر نہیں ہے کہ کوئی تھوڑی سی مدد کا کوئی منتظر بیٹھا ہو, توجہ کا منتظر بیٹھا ہو. کیا پتا کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ, تھوڑی سی مدد کسی کی اکثر زندگی بدل دے. تو آپ کی اگر تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت سے کسی کی زندگی بدلتی ہے تو خدا را ضرور وہ نیکی ضرور کمائیں. جب آپ صرف اپنی ذات کو, اپنے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑے دیکھتے ہیں تو یہ زندگی آپ کو مواقع کم دیتی ہے, آپ آخرت بھی بنا نہیں پاتے. دنیا میں خوش قسمت انسان وہ ہے جو دنیا کا کھایا, دنیا میں استعمال کیا, دنیا میں چھوڑا اور خوش باش کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا. بدبختی یہ ہے کہ دنیا میں رہا بھی, دنیا بنائی بھی, دنیا چھوڑ کے ہی جانا تھا, تو بعد میں پتہ لگا کہ جس قیمت پہ میں قربانی دے رہا تھا وہ قیمت تو مجھے ادا ہی نہیں کرنی تھی.